لیکن ایک معاملہ ایسا ہے پلوشہ خان صاحبہ کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ظاہری بات ہے جو کلپ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے، آصف زرداری صاحب کے، مولانا فضل الرحمان کے چلوائے، وہ ہم نے بھی چلائے ہیں، ظاہری بات ہے وہ موجود ہیں. لیکن بات یہی ہے، وہ کہتے ہیں بھی اگر معیار ایک سا رکھنا ہے تو پھر ایک سا رکھیں. یہ لوگ، ان لوگوں نے جو بیانات دیے، کیا ان کے بیانات کے اندر، کیا ان کی کہی ہوئی باتوں کے اندر، مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی انہوں نے کلپ چلایا، کیا ان کے بیانات کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ ان کو کوئی کھلی چھوٹ دی جاتی یا ان کے خلاف مقدمہ نہ ہوتا؟ آج تو ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فوجداری معاملات کے اندر تو کوئی لمیٹیشن کا قانون بھی نہیں ہے، اب ان کے خلاف مقدمے درج کر لیں. اگر آپ شہباز گل صاحب کو اندر کر دیا آپ نے اور آپ نے ان کے خلاف ایک قسم کی میوٹنی کرنے کا مقدمہ درج کر دیا، تو ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں؟ بہت شکریہ منیب. دراصل بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہے شکایات کا سلسلہ یہ سب کو رہا ہے، اور کچھ نے بہت کھلم کھلا کہہ دیا اور کچھ نے شاید دبے لفظوں میں کہا، لیکن یہ معاملات جو ہے یہ بوتھ ویز جو ہے یہ چلتے رہے ہیں اس ملک کی سیاست میں. اب دراصل بات یہ کہ اس کا جو بھگتان ہے وہ بھی بھگتا، میں سمجھتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھگتا، لیڈروں نے بھگتا. جس نے بھی ایسی باتیں کیں آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے کرنے کے بعد کوئی سموتھ سیلنگ جو ہے ان کی ہوئی. لیکن ایک لائن جو ہے وہ ہر ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں کے کوئی بھی سٹیزن ہوتا ہے، وہ جو ایک چھوٹی سی لکیر، ایک پتلی سی ہوتی ہے، اس کو کراس جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، جس کو ریڈ لائن کہا جاتا ہے. صحیح. اب اگر کسی نے کوئی غلط بات کی، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گی، اور پھر خیر حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے وہ لمبی کہانی. لیکن یہ جو ایک سول ڈس اوبیڈینس کی کال دینا، جیسے آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں خان صاحب نے دی، بل جلا دو، ٹیکس نہ دو، پھر پی ٹی وی پہ دھاوا بول دیا، پھر پارلیمنٹ کی جنگلے گرائے، پھر سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکائیں. مجھے بتائیے یہ کسی جماعت نے اس حد تک آگے بڑھ کر جو ہے یہ تمام کام کیے؟ پھر آپ یہ دیکھیے جو بیانات کچھ مصدق ملک صاحب نے بتائے، اس کے علاوہ کچھ بیانات انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے امریکہ گئے تھے اس وقت بھی دیے تھے، وہاں بیٹھ کر دیے تھے، اور وہ اس میں بڑی ہرزہ سرائی تھی ہمارے اداروں کے خلاف. اور وہی ادارے جن کے بارے میں ان کو ایسی ہرزہ سرائی سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، ان کے دل کی بات ہے. یہ تمام باتیں کی، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال، ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے، جو وہ سننا چاہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو یہ خیر نہیں سنا بیان جو بھی مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں سکوت ڈھاکہ والا، لیکن مجھے وہ بیان یاد آ رہا ہے جب انہوں نے کہا تھا، کسی نے ان کی کلپ بنائی تھی کہ 20,000 بندے جب جمع ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے. وہ ہم چلا نہیں سکتے. بالکل کہ کل ہم کہنا بھی نہیں چاہتے، شاید وہ بھی نادم ہوں اپنی ان باتوں پر، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے نا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے، وہ ایسے نہیں ہو رہا. اب بھٹی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے ان سے اکثر اختلاف ہی ہوگا پورے شو میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنی عزتوں کی پر وہ جو ہے لالے پڑ جائیں کہ یہ کچھ ایسی زبان سے باتیں نکالیں گے کہ اس شو سے جو ہے کوئی عزت دار آدمی اپنی عزت بچا کے جو ہے وہ نہیں جا سکے گا. بہت سی باتیں ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایک ایجنڈا کے تحت. دیکھیے میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے کیا نہیں کہنا، مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، اسی لیے مجھے سودے پہ بٹھائے گے. اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی پولیٹیکل پارٹی، آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے آپ نے کیا نہیں کہنا، ہر ایک کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی کہاں حد ہے. اب یہ جو ہوا ہے یہ ایک بالکل سکرپٹڈ پروگرام کے ذریعے ہوا ہے، اور اس میں اب ظاہر ہے وہ پھنس گئے جنہوں نے کہا، یا ان کو نہیں اندازہ تھا کہ اس قسم کا ریاکشن ہوگا. لیکن جو کچھ کہا گیا وہ اس لائن کو کراس کر کے جس سے آپ بغاوت کہہ لیں، میوٹنی کہہ لیں، یا ایک ادارہ جس میں اس قسم کی بات نہیں آج تک ہوئی اور اس کا بڑے خطرناک جو ہے کونوٹیشنز نکل سکتے ہیں، وہ کہنا اور پھر اس پر جو ہے وہ جمے رہنا، اور پھر اس کی اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ. لیکن یہ سب کچھ ایک طریقے سے، وہ بھی کچھ اور ویڈیوز بھی میں دیکھ رہی تھی، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی لوگوں کے جنہوں نے اسی قسم کی باتیں کی ہیں ان کی پارٹی سے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، اور ان کے عہدیدار انہوں نے بیٹھ کے کرسیوں پہ بالکل جملے یاد کر کے ایک آؤٹ لائن کے ساتھ وہی باتیں کی ہیں. ذرا سے الفاظ ادھر ادھر ہیں
لیکن یہ سب ایک اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ اب فیصلہ پھر یہ کر لیں کہ انہوں نے کس حد تک جانا ہے. ہم تو ان کو روک نہیں سکتے.